ایک طرف ہزاروں رنگ برنگی لائٹیں، سبز جھنڈے اور کئی من وزنی کیک، دوسری طرف نوجوان ناچ رہے ہیں۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اگر آپ چند لمحوں کے لیے ان سے صرف ایک سوال کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، تو شاید اس تمام شور کے درمیان مکمل خاموشی چھا جائے گی۔ کچھ ایسے افراد جو کہ نئی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا دل کرتا ہے کہ جب تک وہ کسی بھی اسلامک ایونٹ میں ناچ گانا، ڈول تاشے، باجے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پیسے کا اسراف نہ کر لے، ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں جب تک مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو جائے، یا پھر اس کے علاوہ 12 ربیع الاول پر جب تک شبیہات نہ بنائی جائیں، تب تک کوئی مقصد 12 ربیع الاول کا پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ علیہ السلام کے زندگی اور اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی سمجھا ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو کو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ آپ کے سامنے چند حقائق رکھے جا سکیں کہ جن خوشیوں کے ساتھ ہم 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، کیا واقعی یہ خوشیاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں؟ اچھی روایات آج بھی موجود ہیں، لیکن ان میں بہت سی ایسی نئی روایات بھی ایڈ کر دی گئی ہیں، بیسیکلی جن کا کوئی مقصد سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ سورہ اسراء کے مطابق قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لیکن ہمیں تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لائٹس پر صرف ایک دن میں ضائع کر دیا جاتا ہے، وہیں پہ اسی محلے میں ایک غریب بھی بس رہا ہے جس نے کھانا نہیں کھایا، کسی مریض کو دوا لینی ہے، وہ دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ دوا افورڈ نہیں کر پا رہا، کسی یتیم بچے کی اسکول کی فیس رہتی ہے، وہ فیس ادا نہیں کر رہا۔ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کون سا کام دین سے قریب ہے؟ یعنی ڈول باجے تاشے بجانا، لائٹس لگانا، یا پھر آپ علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود شریف بھیجنا اور اس دن عہد کرنا کہ ہم اپنی زندگی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، مفلوس افراد کی مدد کریں گے، یتیماں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، مساکین کا خیال رکھیں گے۔ کون سی بات ہے جو میں آپ علیہ السلام کے راستے پر چلائے گی؟ ہم دمالے ڈال رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں، عشاء کی نماز جاتی رہے، فجر کی نماز جاتی رہے، تو کیا فائدہ آپ کی ایسی لائٹس لگانے کا؟ آپ کے بازار بھرے ہوتے ہیں اس موقع پر، بازاروں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی عاشقان رسول کی، لیکن وہیں پہ فجر کی نماز کسی نے پڑھی ہے یا نہیں، نہ علامہ صاحب پوچھتے ہیں نہ مولوی صاحب پوچھتے ہیں۔ گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسجد، یہ بالکل مسجد ہے، اور یہ مسجد کے باہر کا مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ساری رونق ہے ماشاءاللہ، سارے مسلمان بھائی میرے کھڑے ہیں، اور آپ لوگ مسجد کے سب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ربیع الاول منایا جا رہا ہے راولپنڈی میں، اور مولوی صاحبان نے تو ویسے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ 52 خطبے انہیں جمعے کے ملتے ہیں پورے سال میں، جن میں وہ شاید 1% بھی فرق نہیں لا پاتے ان تمام افراد کی زندگیوں میں جو 52 مرتبہ ہر جمعے کو ان کے سامنے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام علماء یا پھر پورے کا پورا پاکستان غلط ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اصل اساس اور بنیادی اصولوں کے مطابق ہی 12 ربیع الاول کے دن کو مناتے ہیں، لیکن ان تمام نئی چیزوں کا کیا کیا جائے؟ ان پہ کون بند باندھے گا؟ ان کو کون روکے گا؟ اور پھر میلاد کی ان تمام تقریبات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے من گھڑت روایات سنائی جاتی ہیں، جھوٹی تعبیریں پیش کی جاتی ہیں، اور مختلف بزرگان دین کے جھوٹے واقعات بتائے جاتے ہیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دن ان تمام من گھڑت روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بس جشن میں ہی کھوئے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کو باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک نے ایسی تمام عبادات کو رد کر دیا ہے جو کہ غریبوں سے آپ کو دور کر دیں، اور اسی لیے سورہ ماؤن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کو جھٹلانے والا وہ بھی ہے جس نے یتیم کو دودھکار دیا اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور پھر ان نمازیوں کو بھی خبردار کیا گیا جو کہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ سکتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، دکھائی ہیں، یہ غلط ہیں، تو پھر آخرکار 12 ربیع الاول کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے مساجد، مدارس، اسکولوں، یونیورسٹی، کالجز میں اس دن اسپیشل سیمینارز منعقد کیے جانے چاہیے، جہاں پہ زور دینا چاہیے کہ بچے اسپیشلی ان میں شرکت کریں، اور یہاں پہ ولادت سے ریلیٹڈ واقعات سنانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے باقی پیغامات، یعنی توحید کا پیغام، آپ علیہ السلام کا عدل اور مساوات کا پیغام، آپ علیہ السلام کا برابری کا پیغام، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ایک خاص پیغام کہ غریبوں، یتیماں اور مساکین کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں، ہر محلہ اپنی سجاوٹ کا ایک خاص حصہ 12 ربیع الاول کے دن جو بھی سجاوٹیں کی جاتی ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس طرف مختص رکھے کہ کسی غریب کا علاج کروائے، کسی ایسے بچے کی اسکول کی فیس دی جائے، کسی کا مستقل بنیادوں پر کاروبار کھڑا کر کے دیا جا سکے، اور اس کے علاوہ میک شور کیا جائے جبری مشقت اور قرض میں پھنسے ایسے مزدوروں کی بھی مدد کی جانی چاہیے جو کہ عرصہ دراز سے استحصال کا شکار ہیں۔
اور اس کے علاوہ عوامی عہدیدار عمال کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس دن صرف کیٹ کاٹنے کی بجائے، لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ وہ بھی مستقبل میں کم از کم رشوت ستانی اور سفارش والے معاملات سے پرہیز کریں، لوگوں کے درمیان امن اور انصاف کو قائم کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع لے کے دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، پلیز ان کی ان خواہشات کو پورا کیا جائے جس کی نمائندگی کے لیے وہ آپ کو اتنی محنت سے اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ میری نظر میں اگر آپ کی زبان سچی ہے، اگر آپ کے معاملات میں دیانتداری ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے محفوظ ہیں، آپ اپنے ملازم کو پوری طرح بروقت دیتے ہیں، کسی بھی غریب اور کمزور انسان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تمام مساکین کی مدد کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو سمجھیں آپ کے 12 ربیع الاول منانے کا مقصد مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کو احسن طریقے سے منا لیا ہے، بے شک آپ نے جھنڈیاں نہیں بھی لگائیں تب بھی۔ یہاں پہ ایک بات ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد اللہ پاک کی پہچان کرانا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اسی بارے میں جگہ جگہ فرمایا ہوا ہے کہ رسول اور پیغمبر اس نے بھیجے تاکہ وہ خدا کی پہچان کرا سکیں۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی مبارک ذات کے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی 12 ربیع الاول مناتے ہوئے اس بات کو اسٹیبلش نہ کر پائیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں، ایک اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، تو پھر ہماری ان تمام تقریبات کو منانے کا کیا فائدہ جب ہم عملی طور پر ہی خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغام کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے 12 ربیع الاول کو جہاں پہ دولت مند کا قانون چلتا تھا، قبیلہ، نسل اور خاندانی حیثیت ہی آپ کا معیار معاشرے میں شو کرتے تھے۔ غلام، عورتوں، مساکین، یتیماں، ان تمام کے حقوق معاشرے نے سلب کر کے رکھے ہوئے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ آپ علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے حوالے سے بتایا، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو کہ متقی ہے۔ یعنی یہاں پہ تقوی کو معیار بیانایا گیا ہے کسی بھی طرح کی برتری کے لیے، نہ کہ قوم اور قبیلے کو۔ آپ علیہ السلام کے اسی اعلان نے رنگ، نسل اور قبیلے کی تمام جاہلیت کو چیلنج کر دیا تھا۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی تعریف اور توصیف کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو صفات قرآن پاک اور حدیث مبارکہ بیان کرتی ہیں، ان پہ عمل کیا جائے، ان کو قبول کیا جائے اور آپ علیہ السلام کے مبارک راستے پہ چل کر ہدایت حاصل کی جائے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہمارے لیے باعث رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کا حق اور فرض صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن لائٹیں جلا کر اس کو پورا کر دیں، بلکہ آپ کے کردار، آپ کے کاروبار، آپ کے گھروں، آپ کے اجتماعی نظم میں اس کا عکس نمایاں طور پر نظر آنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ یہ تمام چیزیں اپنا لیں گے جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، ہمارے علماء جب ان تمام چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ تمام عدل کا نظام قائم ہو جائے گا جس کے لیے اسپیشلی آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کامنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری کوئی بات آپ کو کڑوی یا پھر غلط لگی ہو تو مجھے ضرور اس بارے میں آگاہ کریں تاکہ میں اپنی تصحیح کر سکوں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔